سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کل جو چارسدہ میں جلسہ کیا سہیل آفریدی نے، اور اس کی وجہ سے ضرور ایک پریشر آیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکومت پہ. بڑے لمبے عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں واحد حکومت ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر کوئی دباؤ آئے گا تو وہ خیبر پختونخوا سے آئے گا. پھر پنجاب میں جس قسم کی حکومت بنائی گئی، ایک تو وہ جعلی فارم 47 کے اوپر ہے، دوسرا پنجاب کے اندر جس قسم کی فسطائیت ہے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا مرید کے میں ہوا، اس سے پہلے جو کچھ پاکستان میں پنجاب میں خاص طور پہ لگاتار ہوتا رہا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہزاروں گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، ہر احتجاج کے ایونٹ کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مڈل کلاس کے، ان کے گھروں کا سامان توڑا جاتا ہے تاکہ وہ سیاست سے باز رہیں. جب بھی ریڈ کرتے ہیں تو بندہ پکڑنے سے زیادہ توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر کو مکمل تباہ کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ سیاست سے باز آ جائیں. اور لوگوں کا جب مالی نقصان ہوتا ہے وہ بیچارے کئی مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں، بڑی مشکلوں سے انہوں نے وہ سامان بنایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ توڑنے والے بھی بیچارے مڈل کلاس کے ملازمین ہوتے ہیں. انہی کو استعمال کیا جاتا ہے غریبوں کو غریبوں سے لڑا کے. جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنا اقتدار برقرار رکھتے ہیں. تو خیبر پختونخوا سے ایک امید پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو ہے کہ وہاں سے ایک زوردار طریقے کا ایسا احتجاج ہوگا یا اس قسم کی سچویشن بنے گی کہ پھر اس کے بعد انصاف کے رستے کھلیں گے. اب چارسدہ میں سہیل آفریدی صاحب نے جو پہلی انٹری دی ہے، یہ جلسے کے میں نے تمام مناظر نکال کر دیکھے تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا جلسہ تھا. اس کی امید نہیں کی جا رہی تھی کہ لوگ اتنا زیادہ رسپونڈ کریں گے. میں یہ سوچ رہا تھا جب انیشیلی میں نے اس کے ویجول دیکھے، کچھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیے، انہوں نے اس کے اوپر کافی پروپیگنڈا بھی کیا کہ جناب کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، عوام نہیں آئی. اور شروع میں ایسا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب لوگ نکلے اور لوگ وہاں پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی امید ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک نئی امید لگی ہے. اور اب ایک نیا احتجاجی رد عمل شروع ہوگا، ایک نئی منصوبہ بندی شروع ہوگی جو ایک تحریک کی شکل اختیار کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں. تحریک انصاف کا اس مرتبہ جو ایک حکمت عملی ہوگی احتجاج کرنے کے لیے، یا اگر اسلام آباد ان کو جانا بھی ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگی، اور وہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گی. وہ اس کے اوپر لگاتار بات چیت کر رہے ہیں، تمام آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. تحریک لبیک سے ایک غلطی ہوئی، اور یہی غلطی پاکستان تحریک انصاف سے بھی کچھ حد تک ہوئی تھی 26 نومبر کو. حالانکہ تحریک انصاف کے لوگوں پہ گولیاں چل رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ویڈیوز بنائی، انہوں نے سنائپرز دکھائے، انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے لوگوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، انہوں نے زخمیوں کی اور جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کی بھی ویڈیوز بنائی. لیکن جب رات کو لائٹ چلی گئی تو اس کے بعد پھر وہ کچھ بنا نہیں پائے، کچھ دکھا نہیں پائے. اور تحریک لبیک کا قتل عام جو ہے وہ کیونکہ دن کی روشنی میں ہو رہا تھا، فجر کی نماز کے بعد لوگوں نے اذانیں دی، اس کے بعد یہ قتل عام شروع ہوا تھا. اب اس میں کتنے لوگ مارے گئے، اس میں الگ الگ قسم کی سب کی اپنی رائے ہے. کچھ لوگ تو تعداد بہت زیادہ بتاتے ہیں، جو کم بتاتے ہیں نیوٹرل سورسز وہ بھی اتنی کم نہیں بتاتے، وہ بھی درجنوں کی بات کرتے ہیں. جبکہ جو حکومت ہے وہ چند لاشوں سے زیادہ کوئی مانتی نہیں ہے. حکومت کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چیزوں کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو. لیکن ایک مرید کے میں کچھ تو ایسا ہوا جس کو چھپانے کی لگاتار کئی دنوں سے کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی قیادت بھی دکھائی نہیں دے رہی. اب یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو خیبر پختونخوا میں بج گئی ہے. دیکھیں، ایک چیز میں پاکستان کے ہر پولیٹیکل ورکر کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، آج کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کیمرہ ہے. اگر آپ نے کیمرے میں کسی فوٹیج کو محفوظ کر لیا ہے تو وہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ وہ بڑے سے بڑے کو قابو کر لیتا ہے، اور آج نہیں تو کل وہ ہتھیار کام آتا ہے. اب پی ٹی آئی کے زخمی کارکنان نے بھی ویڈیوز بنا لی تھی رات کے اس پہر میں، دن کے وقت بھی جب گولی چل رہی تھی تو انہوں نے ویڈیوز بنائی تھی. یہ بات جسے سمجھ آ گئی وہ آدھی لڑائی جیت جاتا ہے. جسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کیمرہ کتنا بڑا ہتھیار ہے وہ آدھی لڑائی جیت جاتا ہے. ٹی ایل پی کے وہاں سے بہت ساری ویڈیوز آئی، لیکن بہت ساری ویڈیوز وہ نہیں بنا پائے، اور اگر بنائی ہیں تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے فیوچر میں ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں. اب سہیل آفریدی نے جو کیا وہاں پہ چارسدہ میں، اس سے خطرے کی گھنٹی تو بجی ہے، اور سہیل آفریدی کو چلنے نہیں دیا جائے گا. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، آئی ہیٹ ٹو سے دس، یعنی مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن نیکسٹ 2 مہینوں میں سہیل آفریدی صاحب کو اپنی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑے گا. پاکستان میں جو ٹاپ 5 لوگ خطرے میں ہیں، جن کی جان خطرے میں ہے، ان میں ایک سہیل آفریدی بھی ہیں. اور میں اگلے 2 مہینوں کی اگر بات کر رہا ہوں تو آپ سب سمجھدار ہیں، آپ سب کو آئیڈیا ہے کہ اکتوبر اور نومبر کا مہینہ پاکستان میں بہت ڈیڈلی ہوتا ہے. ارشد شریف کی شہادت اکتوبر کے مہینے میں ہوئی.
इमरान खान साहब पे गोलियां नवंबर के बिल्कुल शुरू में चली, और ये वो वक्त होता है जब एक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आ रही होती है और नया आर्मी चीफ आने की कोशिश कर रहा होता है और पुराना आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। इससे ज़्यादा मैं कहना कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो इल्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और उनके साथियों को करना चाहिए। आज एक कबायली जरगा भी होने जा रहा है और ये ज़िला खैबर बाड़ा में होने जा रहा है, और ये तारीख़ी अमन जरगा है। इसके अंदर कौमी मशरान, सियासी मशरान, उलमा इकराम, तलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सिविलियंस इस जरगे में शिरकत करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब आज इस जरगे को लीड कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं इस जरगे के अंदर, और ये जरगे ही अमन के रस्ते को खोलेंगे। यहीं पे जो फैसले होंगे, देखिए इन जरगों में मेरे ख्याल में नफरत वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए रियासत की जानिब से पहले, और फिर जो जरगे के अंदर कबायली लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बाद में। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियासत की होती है, वो भी अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, अपने इक़दामात में सबको एतमाद में लें, और दूसरी जानिब फिर जो अवाम है वो तो हमेशा से चलना चाहती है, हमेशा से पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहती है, तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए। आज मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रख लेता हूँ, और इन 3 चीज़ों से बाहर अमन नहीं आएगा। आपको अगर बलूचिस्तान में अमन लेकर आना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, सियासी हल इसका निकालना पड़ेगा। सियासी हल क्या होता है? आप मुलाकातें करें पॉलिटिकल लोगों से, आप ओनरशिप लें, सियासी लोग इसकी ओनरशिप आगे बढ़ के लें, और हौसला अफजाई करें उन सियासी लोगों की जो सियासत पे आगे बैठ के बात करना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान है चाहे वो खवातीन है, उनका डायलॉग में शामिल करें। और साथ ही इसके जो है महरूमियों का खात्मा किया जाए, ये भी सियासी हल का हिस्सा है कि लोगों के हकूक उनको दिए जाएं, सेहत, तालीम, रोजगार, मेयार ज़िंदगी, ये सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सियासी हल का हिस्सा है, जो पहला हल है सियासी हल। और इसी हल के अंदर बयानिए का तोड़ है ताकत के इस्तेमाल से नहीं, दलील के इस्तेमाल से। ताकत के इस्तेमाल से आप बयानिए का मुकाबला नहीं कर सकते, आपको दलील की बुनियाद पे बयानिए का मुकाबला करना है, और वो तभी होगा जब सियासी हल निकाला जाएगा, लोगों को उनके हुकूक दिए जाएंगे, तो फिर बयानिया जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। वो बयानिया आएगा जो रियासत का बयानिया होगा, लेकिन दलील के साथ, ताकत के साथ नहीं। तो पहला हल इसका जो है वो सियासी हल है, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। दूसरा मरहला है अमन का मौका दिया जाए, यानी आप डायलॉग का रास्ता खोलें, हथियार फेंकवाएं, जो लोग हथियार फेंकना चाहते हैं उनको हथियार फेंकने का मौका दिया जाए, मुख्तलिफ किस्म के रियासती पैकेजेस अनाउंस किए जाएं, आम माफ़ी का ऐलान भी किया जाए उन लोगों के लिए जिनको आप दे सकते हैं माफ़ी, आप उसमें जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और अमन मुआहदे किए जाएं ताकि मैक्सिमम लोगों को कौमी धारे के अंदर लाया जा सके। आज कच्चे के डाकुओं के साथ ये किया जा रहा है ना सिंध में, वो इसकी बहुत प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो आपको ये करना होगा। पहला मरला इसका सियासी हल है, सियासतदानों को आगे आना पड़ेगा। दूसरा, अमन का मौका दिया जाए और मुआहदे किए जाएं, माफ़ी का ऐलान भी किया जाए, मुख्तलिफ पैकेजेस दिए जाएं, हथियार फेंकने का मौका दिया जाए लोगों को। और तीसरा जो हल होता है इसका, वो रियासत की ताकत का इस्तेमाल होता है, यानी कानून की अमलदारी आपने यकीनी बनानी होती है, और तमाम लोगों को जिनको गिरफ्तार करें उन्हें अदालतों में पेश करें और अदालतों के ज़रिए से उनको सजाएँ दिलवाएं। आप यकीन करें बलूचिस्तान में ये फार्मूला आप लेकर चलें, चंद सालों में वहाँ पे अमन आ जाएगा, जो कई दहाइयों में नहीं आ पाया। अगर आप रातों रात करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अब पाकिस्तान में हमारी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि फैसले ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग करते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, यानी पहली दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं, अमन का मौका छोड़ देते हैं, सियासी हल छोड़ देते हैं, वो सीधा आते हैं ताकत के इस्तेमाल पे। तो जब भी आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं आपका बयानिया कमज़ोर हो जाता है, आप जबरी तौर पर इंसानों को लापता करते हैं, आपका बयानिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। फिर जो ताज़ा खून है वो उनकी तहरीक को मिलता है, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ या जो लोग दहशतगर्दी के रास्ते पे चल पड़ते हैं उन्हें ताज़ा खून मिलता है। तो उन्हें ताज़ा खून ना मिले उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत सियासी हल तलाश करे और रास्ता निकाल कर दे, दीवार के साथ किसी को ना लगाए। इसके बावजूद जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं उनके साथ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए तो रियासत पूरी और अवाम भी साथ खड़ी हो जाएगी। कबायली इलाकों का प्रॉब्लम जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो मुख्तलिफ है, वो अफगानिस्तान के साथ इंटरलिंक्ड है। अब अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं। दोनों ममालिक इन मसाइल से उलझ रहे हैं। अब दोनों ममालिक को यह चाहिए कि मिलकर बैठें और इसका हल तलाश करें, और दोनों ममालिक एक दूसरे को एतमाद मिले। ये एतमाद इतना ज़्यादा होना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहे कि आपकी सरजमीन से फलां फलां जगह पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे अफगानी अटैक करें, अफगानी फोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे जाएं और जाकर वहाँ पे अमन कायम करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जाके कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। इसी तरह जो अफगानिस्तान के प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी फोर्सेज उन प्रॉब्लम्स को दूर करें। ना तो अफगानिस्तान में
کوئی اچھے دہشت گرد ہونے چاہیے جو ان کو لگے کہ یہ صرف پاکستان کو مارتے ہیں، نہ پاکستان میں کوئی ایسے گٹ طالبان ہونے چاہیے جو ان کو لگے کہ یہ پاکستان کو کچھ نہیں کہتے لیکن افغانستان میں ہمارے کام آتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا، پاکستان کو اور افغانستان کو، اور مقامی قبائل کو ساتھ ملا کے جرگے بٹھا کے سب کو اعتماد میں لے کر پھر جب آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو آپ اس کا اثر دیکھیے گا 10 گنا زیادہ ہوگا۔ تو بات چیت کے ذریعے سے آگے بڑھیں، جو سیاسی لوگ ہیں یا جو مشران ہیں ان کو موقع دیں، اس طریقے سے پاکستان میں امن آئے گا۔ صرف طاقت کے استعمال سے اب طاقت کا استعمال کرتے جائیں گے۔ امریکہ نے 20 سال افغانستان میں طاقت کا اندھا استعمال کیا، اور جب وہ گیا تو وہ وہیں پہ کھڑا ہے، سارا کچھ کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اب طاقت کے اندھے استعمال سے انسانوں کو کچل سکتے ہیں، ان کے نظریے کو نہیں کچل سکتے۔ وہ کل کو اور پیدا ہو جائیں گے، 10 سال بعد 5 سال بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کے سامنے پھر لڑیں گے، ایک نئی فصل تیار ہو کے آ جائے گی۔ لہذا آپ کو پولیٹیکل سلوشن نکالنا ہوتا ہے، اور یہ بات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آتی، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور پولیٹیکل قیادت کو آگے آنا چاہیے۔ اس میں کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ اس میں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کو شامل کریں، یہ سارے لوگ آ جائیں اکٹھے، یہ بیٹھیں اور ایک دفعہ پاکستان میں امن لے کر آئیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں امن ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا، امن نہیں ہوگا آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ساری پولیٹیکل قیادت کو مل کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ طاقت مسائل کا حل نہیں ہے، بس کر دیں، اب سیاسی طور پہ چیزوں کا حل نکالا جائے۔ یہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا، یہ جتنی سٹڈیز آپ کریں گے دنیا کی جنگوں کو یا اس طرح کے حالات کو، آپ کو اینڈ آف دا ڈے یہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ دوسرا حل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ خالی طاقت سے بھی آپ کچل سکتے ہیں، جیسے کہ ٹی ایل پی کے معاملے میں ہوا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں چلو یہاں نام نہیں لیتا، لیکن وہ اس بات کے قائل ہے کہ ان کو کچل دیا جائے طاقت کے ساتھ، اور وہ بڑے دلیر لوگ ہیں، بڑے نرم دل بھی ہیں، ہمیشہ انہوں نے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی۔ میں ان تمام لوگوں کو جو اس وقت ٹی ایل پی کو مکمل طور پہ کچلنے کی بات کر رہے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے بندے مار دیے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، قتل عام کی خبروں کو بھی وہ کہتے ہیں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہمیشہ انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا، ہمیشہ پسے ہوئے طبقات کے لیے آواز اٹھائی، اور اس دور میں ٹی ایل پی کے خلاف بولتے رہے جب کسی کی بولنے کی جرت بھی نہیں تھی، یہ بات بھی سچ ہے۔ ٹی ایل پی کے اوپر جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، جب ان کی منمانی چل رہی تھی، اس وقت بولنے کی ہمت کر رہے تھے وہ لوگ، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن آج جس طریقے سے اس کو کرش کیا گیا نا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس طریقے سے پھر بلوچوں کو بھی کرش کیا جائے گا، قبائلیوں کو بھی کرش کیا جائے گا، تو اس کو بھی کیا حمایت دی جائے گی؟ کیونکہ جیسے آپ کچھ لوگ خطرہ سمجھتے ہیں یا فتنہ سمجھتے ہیں ٹی ایل پی کو، اسی طرح کچھ لوگ بلوچوں کو بھی فتنہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ قبائلیوں کو بھی فتنہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی فتنہ سمجھتے ہیں۔ تو ہر فتنے کو اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے سب کی، تو قانون اسی لیے بنتا ہے کہ ہر ایک کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تو میری یہ استدعا ہے سب سے کہ اگر آپ قانون کے ذریعے سے ان کو ختم کریں گے تو یقین کریں یہ کمزور بھی ہو جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے، ان کا رستہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر طاقت کے بلبوتے پہ کریں گے تو کل ایک نئی فوج کھڑی ہو جائے گی جس کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ طاقت کے استعمال سے چیزیں مزید خراب ہوتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب کچھ بین الاقوامی خبریں ہیں میرے پاس، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اسرائیل کے لیے حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ذرا ڈیپلی میں نے اسٹڈی کیا چیزوں کو، اور بہت سارے آرٹیکلز اور بہت ساری بین الاقوامی چیزیں پڑھنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایک منظرنامہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میری دانست میں یہی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر مسلمان ملکوں کے ساتھ شرم الشیخ میں ایک امن معاہدہ نہ ہوتا اور امریکہ مسلمان ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدے پہ قائل نہ کرتا، تو یاد رکھیں مغربی ممالک کا دباؤ اسرائیل پہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، اور مغربی ممالک کے اندر ان کی عوام کی جانب سے دباؤ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اب اس میں ایک طرح سے آپ دیکھیں امریکہ نے اسرائیل کو ریسکیو کیا ہے، لیکن ساتھ ہی مسلمان ملکوں کو بھی ایک امید ملی ہے کہ فلسطینیوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ مگر اس سارے عمل کو حماس کے خاتمے سے امریکہ نے مشروط کیا ہے، اور یہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ جی حماس کو ختم کیا جائے۔ اور ایک اور چیز یہ کی گئی کہ مستقل امن کے لیے اسلامی ممالک کے فوجی دستوں کی تعیناتی کا ایک فارمولا سامنے آتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہمیں ترکی کی فوجیں یہاں پہ نہیں چاہیے، باقی ممالک کی فوجیں۔ وہ ایک بات پہ آپ غور کیجئے گا نا کہ حماس اگر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے، یا غیر مسلح ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ فلسطینیوں کی ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بن جاتی ہے، اور بعد میں مسلمان ملکوں کے فوجی دستے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اگر اسرائیل نے کہیں پہ کوئی حملہ کیا یا کچھ کیا اور مسلمان ملکوں کی فوج کا کوئی نقصان ہوا، تو یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بڑا مشکل ترین صورتحال پیدا کر دینے والا واقعہ ہوگا۔ یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، پاکستانی فوجی وہاں پہ ہوں گے، انڈونیشیا کے ہوں گے، باقی ممالک کے ہوں گے، اگر کوئی نقصان آئے گا تو ان ممالک کے اندر بہت زیادہ عوامی دباؤ بڑھ جائے گا، اور یہ لڑائی پھیلنے کا خطرہ ہو جائے گا۔
یہ جتنا اسرائیل کو سوٹ کرے گا نا، یہ اتنا ہی بڑا خطرہ بھی اس کے لیے وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں موجود رہے گا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو مسلح جدوجہد کر رہی ہے حماس، اس کا خاتمہ ہو جائے گا جب وہاں پہ کوئی مسلمان ملکوں کی افواج پہنچے گی۔ اس کے بعد جو فلسطینیوں کی جانب سے ایک مسلح جدوجہد کا ایک سلسلہ جاری ہے، شاید وہ سلسلہ قائم نہ رہ پائے۔ اچھا ایک اور چیز ہے جس کی ٹرمپ نے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی، نہ ہی ٹیبل کے اوپر نہ آن گراؤنڈ کوئی اس قسم کی یقین دہانی نہیں ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر تسلیم کیا جائے گا تو فلسطینی ریاست کے خد و خال کیا ہوں گے۔ دیکھیں جو فلسطینیوں کی خواہش ہے یا جو عرب ممالک بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں 1967 سے پرانی پوزیشن کی، جو اقوام متحدہ میں بھی بات رکھی جاتی ہے کہ جناب ویسٹ بینک جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، غزہ جو ہے وہ پورا فلسطینیوں کا ہے، یروشلم جو ہے وہ اس کا کیپٹل ہے، اور گولان ہائٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی ملکیت نہیں ہے۔ اب اگر اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ مسلمان ملکوں کی ایک بڑی کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ یا ٹیبل پہ فی الحال کوئی فلسطینی ریاست ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، نہ ہی اس کا کوئی خاکہ دیا گیا ہے۔ امریکہ یا امریکی حکمرانوں کا ہمیشہ جھکاؤ یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل کی جانب ہی رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تنازع ختم ہو جائے، اور اس کے لیے انہیں خطے کے ممالک کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ تو اگر عرب ممالک کو راضی کرنا ہے یا مسلمان ممالک کو راضی کرنا ہے تو انہیں کم از کم ایک فلسطینی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ اب یہ ریاست کس نوعیت کی ہوگی، یہ ہے وہ نیگوسیشن جو آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال اب تک جتنے بھی امن معاہدے ہوئے یا جتنی بار بھی امن لانے کی کوشش کی گئی، اسرائیل کی بمباری نے ان تمام کوششوں کو آج تک ناکام کیا ہے، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی جینوسائیڈ، نسل کشی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مغربی ممالک میں اور مسلمان ممالک میں ایک رد عمل آتا ہے، اور اس رد عمل کے بعد چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اگر تو اس خطے کے اندر امن لے کر آنا ہے تو ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم کرنی پڑے گی، جس کا دارالحکومت یروشلم ہو۔ یہ مسلمان ملکوں کا ایک موقف ہے، لیکن ابھی تک یہ ٹیبل پہ نہیں ہے۔ ابراہم اکارڈ جو ہے اس میں بھی یہ نہیں ہے۔ اگر ابراہم اکارڈ کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو پھر شاید خطے میں مستقل امن آنے کا کوئی رستہ کھل جائے۔ ایک ناظرین پھٹا پڑ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے بیچ میں، ان دونوں کی ایک ملاقات ہونے جا رہی تھی۔ ہنگری کا دارالحکومت ہے بداپیسٹ، یہ بڑا امپارٹنٹ ایریا ہے، اور اس کے ساتھ یوکرین لگتا ہے، اور پھر آگے رشیا ہے۔ تو یہ ایک بیچ کا مقام ہے جہاں امریکی صدر نے آنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور رشین صدر نے آنا تھا پیوٹن نے۔ ان دونوں کی یہاں پہ ملاقات ہونی تھی، لیکن یہ ملاقات اچانک منسوخ ہو گئی۔ اب منسوخی کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مارکو روبیو جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کی بات ہوئی اسپوکس پرسن پیوٹن کے ڈیمیٹری پیسکوو، ان کے ذرا مشکل نام ہوتے ہیں، ان سے ٹیلی فون پہ ان کی بات ہوئی، اور اس بات میں کوئی رشیا کی جانب سے لچک نہیں دکھائی گئی۔ امریکہ دباؤ ڈال رہا تھا، اور امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹام ہاک میزائلز جو ہیں، جو لانگ رینج میزائل ہیں، وہ دے گا یوکرین کو استعمال کرنے کے لیے رشیا کے خلاف۔ تو پھر رشیا نے رابطہ کیا امریکہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد جنگ بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی، اور رشیا کے پاس بھی بہت سارے لانگ رینج میزائل ہیں اور بڑے خوفناک میزائل ہیں۔ تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلتا اگر امریکہ اس قسم کے ہتھیار دیتا ہے یوکرین کو۔ اور یوکرین کی فوج کو جتنا ہم نے دیکھا ہے، وہ انہوں نے جنگ تو بڑی تگڑی لڑی ہے، انہیں ہتھیار پوری دنیا نے دیے، بڑے اچھے ہتھیار دیے، اور ان ہتھیاروں کا انہوں نے استعمال کیا ہے، اور بہت زبردست استعمال کیا ہے۔ اور اگر انہیں اس قسم کے میزائل دیے جائیں تو وہ رکیں گے نہیں، وہ چلا دیں گے۔ چلانا تو ایکچولی امریکنز نہیں ہے، لیکن کھاتے میں پڑ جائے گا یوکرین کے، تو وہ یہ چلانے میں کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف سے رشیا کے پاس بہت خوفناک ہتھیار ہے، اگر وہ بھی اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے، دنیا کی دوسری سب سے تگڑی ان کی فوج ہے، نیٹو کے مقابلے میں سب سے بڑا چیلنج ہے رشیا، اور اگر وہ اپنے ہتھیار میدان میں لے آتا ہے تو پھر یہ جنگ بہت پھیل سکتی ہے۔ لہذا ان دونوں لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، رشیا نے کوئی لچک نہیں دکھائی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے کچھ اور پابندیاں لگا دیں تیل بیچنے کے حوالے سے رشیا پہ، کیونکہ اس کی اکانومی کا ایک بڑا انحصار تیل اور گیس کے ذخائر کے اوپر ہے۔ تو اب ان کے اوپر اور پابندیاں لگوا دی گئیں، جبکہ طے ہوا کہ ابھی مزید تیاری کرنی چاہیے دونوں سائڈوں کو، بیٹھنے سے پہلے اس وقت ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹرمپ اس حوالے سے نا کچھ موقف بدلتے بھی رہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا کہ رشیا وہ علاقے خالی کرے جو یوکرین کے اس نے قبضہ کر لیے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا موقف بدلا کہ نہیں، جو جہاں جہاں پہنچ گیا وہ وہیں پہ رک جائے، اسی جگہ پہ جنگ بندی کی جائے، اور اس کے بعد نیگوسیشن شروع کی جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یورپی یونین کے اوپر بھی ہے کہ وہ بھی کچھ پابندیاں لگائیں روس کے اوپر، اور کچھ پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں، کچھ پابندیاں وہ مزید لگانے جا رہے ہیں، جس سے روس کے اوپر معاشی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ اب روس کتنا معاشی دباؤ برداشت کر سکتا ہے
पिछले तकरीबन 3.5 साल से वो ये जंग लड़ रहे हैं, 3.25 साल हो गए, और उन्हें ये लगता है कि वो मजीद ये जंग लड़ सकते हैं। देखिए, जंगी कुव्वत तो रशिया की बहुत बड़ी है, इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, फिर उनके अपने सपोर्टर भी मौजूद हैं। रशिया की अपनी भी सपोर्ट है दुनिया के अंदर, कुछ खामोश सपोर्ट है, कुछ ओपन सपोर्ट है, तो वो अपनी सपोर्ट भी इंजॉय करते हैं। जबकि यूरोप और अमेरिका ये चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ जो लड़ाई चल रही है उसकी जंगबंदी हो जाए। अमेरिका अब तक दबाव बनाने में नाकाम रहा है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं या जो दिफाई तजियाकार हैं पूरी दुनिया में टॉप के, उन सबका ये मानना है कि अगर ये जंग नहीं रुकती और ये मामला आगे बढ़ता है, अमेरिका खतरनाक हथियार देता है यूक्रेन को, तो ये खुदा न खास्ता एक तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जा सकता है, जो किसी को भी सूट नहीं करेगा। और ये यूरोप और रशिया के बीच में लड़ाई होगी। अमेरिका इसके अंदर एक बड़े बेनिफिशियरी के तौर पे सामने आएगा, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स पूरी दुनिया में